الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت ممدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ارباب عطا آرزوئے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تمنائے فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد یعنی آپ عزاداران سید الشہداء درود پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اپنی قدر پہچانیں اپنی ارزش پہچانیں اپنی ویلیو پہچانیں اس لیے کہ اگر اپنی قدر کا اندازہ آپ نے لگا لیا تو خود کو اپنی ویلیو کے مطابق بیچیں گے اپنی ویلیو کے مطابق کسی کے سپرد کریں گے اپنی ویلیو کے مطابق کسی پہ جان نچھاور کریں گے کمال یہ ہے دیکھا ہے آپ نے کبھی کبھی کچھ لوگ کچھ کام نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے وہ کام صحیح ہو جائز ہو مثلا ایک استاد ہے ایک ٹیچر ہے وہ بچوں کے سامنے کوئی بچگانہ حرکت نہیں کرتا کہتا مجھے زیب نہیں دیتا سوٹ نہیں کرتا میرے پروفیشن کی وجہ سے میری ویلیو کی وجہ سے جب آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی قدر کتنی ہے آپ کی ویلیو کتنی ہے تو بہت سارے آپ کے کام خود بخود ترک ہو جائیں گے آپ کہیں گے میں یہ کام کروں نہیں مجھے زیب نہیں دیتا مجھے زیب نہیں دیتا مجھے زیب نہیں دے مجھ جیسا اس جیسا کام نہیں کر سکتا یا اس جیسے کام اس جیسے لوگ ہی کرتے ہیں یہ فارمولے ہماری زندگی میں یہ محاورات
روزمرہ استعمال ہوتا ہے. ہم نے بیان کیا سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ چیپٹر نمبر 33 آیت کا نشان 72 جو یاد رہ جانا چاہیے. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ قرآن مجید در حقیقت محمد و آل محمد کی شان میں اترا ہوا قصیدہ ہے. تو لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے. آج میں اس قرآن کی بات ایک اور پہلو بتاؤں. یہ قرآن مجید انسان کی شان میں اترا ہوا قصیدہ ہے. ہم سب اس قصیدے کا جز ہیں اور بھرپور قصیدہ اپنے تمام اجزائے قصیدہ کے ساتھ. اور یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے مسلسل بیان کر رہا ہوں کہ ابھی آیت کی تو تفسیر پہ ہم جا ہی نہیں رہے. ابھی آیت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی کہ جو موضوع سخن ہے، جو موضوع آیت ہے، جو شخص حضرت انسان ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی پراپرٹیز کیا ہے. جناب انسان کا کمال یہ ہے کہ ایک امانت تھی، ایک رسپانسبلٹی تھی جو خدا نے آسمانوں کو کہا تم لو، آسمانوں نے انکار کر دیا، کام نہیں لے سکتے. زمین سے کہا اس نے انکار کر دیا، پہاڑ سے کہا اس نے انکار کر دیا. پھر انسان کے پاس وہ پیش کی اور انسان نے اسے قبول کر لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اسے قبول کر لیا، اٹھائے گھوم رہا ہے. یہ شرافت و عزت انسانی جو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، کسی دوسری جگہ بیان نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب تم کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم آسمانوں سے بلند ہو جاؤ، زمینوں سے بلند ہو جاؤ، پہاڑوں سے بلند ہو جاؤ. جب تم اپنی یہ ویلیو سمجھ جاؤ گے تو زمین کے ذخیروں سے نکلنے والی کسی دھات پر، چاہے وہ پیتل ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ ہیرا ہو، اپنی قیمت نہیں لگاؤ گے کیونکہ تم اس سے زیادہ ویلیویبل، سبحان اللہ، کیونکہ تمہاری قیمت اس سے زیادہ ہے. ایک یہ شرف تھا بنفسہ ہی itself کہ انسان ہونا. پھر اس کے بعد خدا نے آپ پر ایک اور کرم کیا کہ آپ کو مسلمان بنا دیا. لقد کرمنا بنی آدم، وہ جو کرامت کی ہے، جو کرم کیا ہے خدا نے بنی آدم پر، وہ یہ کہ تمہیں عقائد کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ، عقل مطیع کے ساتھ، عقل اطاعت گزار کے ساتھ، عقل حقیقت بین کے ساتھ، چشم واقعیت شناس کے ساتھ تمہیں خلق کر دیا. اور پھر اس کے بعد میں گزشتہ دنوں ایک جملہ استعمال کر رہا تھا، حسین کریم کا کرم ہے. پھر حسین کریم نے تم پہ کرم کیا کہ ان چنی ہوئی مخلوق کے چنندہ لوگوں میں سے کچھ کو انتخاب کر کے اپنے فرش اعلیٰ پہ لا کر اپنا شرف پہچانے، اپنا مقام پہچانے. آپ کے یہ جو دو اینگل ہیں، آپ کی یہ جو دو جہتیں ہیں، ایک جہت ظاہر ویزیبل، ایک جہت باطن انویزیبل. وہ جو ظاہری حالت ہے وہ ہمیشہ کثیف ہوگی باطنی حالت سے زیادہ. کتنا ہی کسی بھی رنگ کا انسان ہو، اس کا یہ باطن کف، ہاتھ کا باطن اس کے ہاتھ کے ظاہر سے زیادہ لطیف
یہ مثالیں میں بتا چکا ہوں، یہ نئے آنے والوں کے لیے ریوائز کر رہا ہوں، اور ہم یہ پہلے طے کر چکے ہیں، جو آ جائیں بتا دوں کہ ریویژن کا ٹائم جو ہے وہ کلاس ٹائم میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ درود پڑھیں بتاؤں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. تو یہ جو باطن انسان ہے یہ زیادہ لطیف ہے، یہ زیادہ پیور ہے، یہ زیادہ باعظمت ہے. جتنی محنتیں ہم کر رہے ہیں، اچھا محنت کے علاوہ انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ بات بھی طے ہے. لیس للانسان الا ما سعی، انسان کوشش کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹائم اور اسپیس فریم میں کر رہے ہیں، اور جو کچھ ان فریمز میں ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، وہ عرضی ہے، وہ عرض ہے، وہ ٹیمپریری ہے. وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ جو ہمیشہ ہے، وہ جوہر ہے. ہمیشہ یعنی جب سے بنایا ہے، یہ سمجھئے، کیونکہ جواہر خمسہ ہیں. اب یہ بات منڈے سے انشاءاللہ شروع کریں گے. جو 5 جواہر ہیں، 5 کوالٹیز ہیں، جن میں سے پہلا جوہر عقل ہے، مستقل. اور اس کو علماء فلاسفہ نے بھی پہلا کہا، تو ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں، ہم اپنی کسی کتاب کو صحیح نہیں کہتے، لیکن اندر سب صحیح ہے. صحیح ہے. پہلی کتاب الکافی، الکافی کا پہلا حصہ سقط الاسلام جناب کلینی کی کتاب ہے الکافی. 3 حصے اس کے، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. اصول کافی کتاب شروع ہو رہی ہے. کتب اربع شیعہ، 4 موسٹ امپورٹنٹ بکس آف اہل شیعہ، اہل تشیع. اصول کافی پہلا چیپٹر حدیث کا شروع ہو رہا ہے. فرسٹ چیپٹر کتاب العقل، حدیث ہی عقل کی شروع ہو رہی ہے. اور ابتدائی حدیث میں جب حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا نے عقل کو خلق کیا اور خدا نے اس کو حکم کیا کہ جا آگے بڑھ، تو وہ آگے چلی گئی. پھر اس کو کہا ارجع، پلٹ کر آ، وہ پلٹ کر آ گئی. تو کہا کہ ما خلقت احسن الخلق منہا، اس سے بہتر خلق میں نے کی نہیں، کیونکہ یہ اطاعت کر رہی ہے، یہ بات سمجھ رہی ہے. اب اگر انسان اپنی انسانیت بچانا چاہتا ہے، کم سے کم اس کو بات سمجھنی پڑے گی. شرف انسانی ہے یہ عقل، شرف انسانی یہ عقل ہے. باقی تو ہماری جتنی فضیلتیں آج تک ہم سمجھ رہے تھے کہ ظاہر وجود کی، وہ سب تو حیوانوں میں مجھ سے زیادہ اچھی ہیں. میری سب کی سب ان پٹ ریسورسز جہاں سے میں نالج لیتا تھا، وہ 5 کے 5 حوال، وہ 5 سینسز حیوانوں میں مجھ سے اچھے پائے جا رہے ہیں. وہ مجھ سے دور تک دیکھتے ہیں، مجھ سے اچھا سونگتے ہیں، وہ مجھ سے تیز سنتے ہیں، مجھ سے جلدی محسوس کرتے ہیں، وہ بہت جلدی چکھ لیتے، وہ دور سے چکھ لیتے ہیں. میں تو ان سے بہت پیچھے رہ گیا. اب خدا نے بنایا آگے جانے کے لیے تھا، تو تلاش کرنا پڑے گا وہ شرف کیا ہے جو دیگر مخلوقات میں سے ممتاز کر دے. تو جب خود انسان اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا دوسری مخلوقات سے، اس نتیجے پہ پہنچے گا وہ صرف شرف عقل ہے جو میرے پاس. کیونکہ مجھ سے اچھی بینائی رکھنے والے حیوان کو میں پکڑ سکتا ہوں عقل کے ذریعے، مجھ سے حساس حیوان کو میں قید کر سکتا ہوں عقل کے ذریعے. انسان دیگر مخلوقات کو یہاں قید کرنے آیا ہے، قید ہونے نہیں آیا. بھئی ہم سب کو خدا نے حر پیدا کیا تھا، اور جو پیدا ہو کے بھول جائیں کہ وہ حر ہے یا نہیں، تو حسین انہیں حر بناتا ہے. کارخانہ حر سازی حسین ابھی زندہ.
ابھی باقی ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں، پہلی محرم سے یہ باب کھل گئے اس مکتب حسین کے. کیا ہو اگر حر بننا چاہتے ہو؟ ہاں بس ایک شرط ہے، وہ شرط ہے پشیمانی. غلطی ہو جانا مشکل نہیں ہے، غلطی انسان سے ہو سکتی ہے. خدا خود کہہ رہا ہے اس نے امانت تو اٹھا لی، انہ کان ظلوما جہولا، لیکن یہ غلطی کر دے گا. آپ کہیں اگر امانت اٹھا لی، خدا بندہ امانت دی کیوں تھی؟ بھئی اگر پتا ہے کہ یہ انکار کرے گا، یہ جہل دکھائے گا، یہ ظلم کرے گا، تو امانت دی کیوں تھی؟ آپ کبھی کبھی آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ یہ گلاس لے کر نہیں جا سکتا، تربیتی نقطہ ہے، مائیں توجہ دے. آپ کو پتا ہے آپ کا بچہ یہ گلاس اٹھا کر یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتا، آپ کبھی کبھی کہتے ہیں بیٹا یہ لے کر جاؤ. آپ کو 80% بلیو ہے کہ یہ گرا دے گا. بچہ اس 20% آپ کے اس 20% گمان پہ چلا ہے کہ گلاس لے کے، اگر اس نے اس کو 100% پہ پہنچا دیا اور یہ امانت وہاں پہنچا دی جانی تھی، اب آپ بڑھ کے گلے لگائیں گے. اگر یہ اس کی صلاحیت کے مطابق ہوتا، نہ اس کو لے جانے میں کمال محسوس ہوتا، نہ آپ کو دینے میں افتخار محسوس ہوتا. آزمائش ہوتی وہی ہے جو صلاحیت سے بڑھ کر ہو، جس کو کمپلیٹ کر دیا جائے، مکمل کر دیا جائے تو معراج نصیب ہوتی ہے، قاب قوسین تک پہنچ جاتا ہے. اور اگر نہ کرے تو کہا جاتا ہے ان اللہ غفور الرحیم، خدا معاف کر دے گا، دوبارہ آ کے کوشش کرو. سبحان اللہ. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اچھا مربی، اچھا استاد مارتا تھوڑی ہے بچوں کا، کوئی بات نہیں، میری غلطی ہے، میں نے دیا کیوں تھا، اس کے گرنے کا چانس زیادہ تھا، میں نے دیا کیوں تھا، کوئی بات نہیں. اب اگر اس کو ڈانٹ دیا جاتا تو اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی. بس اس لفظ تک آنا تھا اس پورے مقدمے کے بعد. یعنی یہ جو ہمارا نفس ہے، دوبارہ ایک مرتبہ پچھلا دورہ لیں، جس وقت بدن تخلیق ہوا، اس خلقت کا بھی عجیب کمال ہے، خلقت کا بھی عجیب کمال ہے. سورہ آل عمران میں آواز دی هو الذی یصور فی الارحام کیف یشاء، اور وہ ہے خدا جو تاریکی کے پردوں میں رحم مادر میں تصویر کشی کرتا ہے. یہ انسان کس بات پہ ما غرہ بے کا، کس بات پہ کرتا ہے انسان کہ میں بھی بنا سکتا ہوں. تیری تصویر رنگوں کی محتاج، وہ بے رنگ پانی سے بنا رہا ہے. تمہاری تصویر کینوس کی محتاج ہے، وہ ہلتی ہوئی جھلیوں پہ بنا رہا ہے. تمہاری تصویر روشنی میں خراب ہو جائے گی، اس کی تصویر روشنی میں قدم بڑھائے گی. تمہاری تصویر پانی سے ختم ہو جائے گی، اس کی تصویر پانی سے جلا پائے گی. آپ عام زبان میں کہہ دوں، گرچہ یہ میں مزاج کے خلاف ہے یہ لفظ استعمال کرنا ممبر پہ، انسان اینکتا کس بات پہ، عقل کس بات کے، ماغر ربی کا کس بات پہ کر رہا ہے. مشکل کیا ہے؟ ہم نے امانت دی تھی، اس میں بھی ہمارا کمال تھا کہ تم کو دی. اب اس بدن کے اندر جو روح پیدا ہوئی تھی، بالکل جس طرح جب پھول بنا پھول میں خوشبو پیدا ہوئی تھی، باہر سے تھوڑی گئی تھی، اس کے اندر ہی پیدا ہوئی تھی. اب وہ جو روح پیدا ہوئی تھی، اس روح کے ساتھ ساتھ ایک اور کیریئر تھا، ایک اور صفحہ تھا، ایک اور کینوس تھا جس پہ سب کچھ رقم ہونا تھا، جس کو نفس کا نام دیا. اور وہ مقولہ میں نے بیان کیا، النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء. نفس پیدا جسم کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد روح کے ساتھ رہے گا.
یہی وجہ ہے کہ بعد میں لوگ کنفیوز ہو گئے، تو کبھی روح کو نفس کا، کبھی نفس کو روح کا، اس قدر قریب ہیں دونوں۔ اس واحد کا کمال یہی ہے، وہ جو واحد ہے خدا، وہ جو احد ہے خدا، اس کا کمال یہی ہے جو کہا نا میرے مولا نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ خدا کو پہچان لے گا۔ سب سے اہم چیز اس میں وحدت ہے۔ بھئی آپ کے سر کتنے ہیں؟ ایک۔ کتنی وحدتوں سے مل کے بنا ہے، کتنی ہڈیوں سے مل کے بنا ہے؟ یہ ہاتھ ایک۔ کتنی وحدتوں، کتنی انڈیپینڈنٹ بون سے مل کے بنا ہے، کتنے انڈیپینڈنٹ جوائنٹ سے مل کے بنا ہے۔ بہت ساری وحدتیں مل کر ایک اور وحدت بنا رہی ہیں، عجیب ہے۔ بہت ساری وحدتیں، بہت ساری انڈیپینڈنٹ چیزیں، بہت سارے جواہر مل کے ایک اور جوہر بنا رہے ہیں، کیونکہ مادہ بھی ایک جوہر ہے، مادہ بھی ایک جوہر ہے۔ مادہ آنے کے بعد فنا نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی حیت بدلتا ہے، شکلیں تبدیل کرے گا، صحیح ہے، حالتیں بدلتا رہے گا۔ بہرحال تو یہ درود پڑھیں مرتبہ محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لیکن خاموش رہنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چہروں پہ حیرانی نہیں آئے، خدا رحم، صحیح ہے۔ نفس انسانی کی بات ہو رہی ہے، وہ نفس انسانی کے جس کے اندر صلاحیتیں آ رہی تھی، ہم نے بیان کیا جتنی ہماری کیپیبلٹیز ہیں، جتنی ہمارے سکلز ہیں، وہ سب نفس میں ہیں۔ جب ہمارے پاس علم آتا ہے نفس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ جب علم آتا ہے، جب کوئی نئی سکل ہمارے پاس آ جائے، نئی صلاحیت آ جائے، تو نفس کی ویلیو بڑھتی ہے۔ اور پھر یہاں مولا متقیان نے کہا قدر کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ عمل ہے، وہ کام ہے جو وہ سب سے بہتر کر سکے۔ شریف رضی مرتب نہج البلاغہ نے یہ جملہ لکھا، پوری نہج البلاغہ میں ہزاروں جملے ہیں، اور اس جملے کے ذیل میں عجیب جملہ کہا کہ وَهِيَ كَلِمَةُ الَّتِي لَا نُصَابُ لَهَا قِيمَةً، یہ ایسا جملہ ہے جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ وَلَا تُوزَنُ بِهَا حِکْمَةٌ، حتیٰ کسی بھی حکمت سے جملے کو تولا نہیں جا سکتا، کیونکہ علی کے جملے بھی قابل وزن نہ تھے، اس لیے اس کی قیمت لگانے کے لیے خدا کو مرضات دینا پڑی، اس لیے خدا کو اپنی مرضی دینا پڑی۔ شریف رضی انتہائی عجیب عالم، ایسا شخص ان کے جملے کی کتنے جملے ہیں نہج البلاغہ میں، اور آپ کو کیا لگتا ہے ہر قول کے نیچے کوئی ایسا فٹ نوٹ ہے؟ نہیں، یہ واحد جملہ ہے۔ شارٹ سینگ نمبر 81 دیکھیے گا جا، ہر شخص کا تمہیں اگر اندازہ لگانا اس کی قیمت کیا ہے، اس کا وہ کام ہے جو سب سے بہتر کرتا ہے۔ کیا کمپٹیشن کا دروازہ کھولا ہے امام نے؟ اور کمال دیکھیے، تمہاری انفرادیت باقی رہے، تم انڈیویجول ہو، ہر انسان کے پاس انفرادی چیزیں ہیں، عام آپ سب کو کچھ چیزیں پتہ ہیں، فنگر پرنٹ سب کے ایک جیسے۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے، کسی دو کی شکلیں ایک جیسی ہیں بالکل، دو کوئی بالکل سیم فیس کے لوگ نہیں، دو آوازیں دیکھی ہیں اسد بھائی آپ نے؟ سیم نہیں دیکھی، سیم نہیں دیکھی۔ قبلہ آپ نے کوئی دو فرد دیکھے جن کا اندازے گفتگو کو نہیں دیکھے؟ بھائی اس کی طرف سے جملہ دیکھیے گا، بزرگ فرمائے اس کی طرف سے تجلی میں تکرار نہیں ہو رہی، تمہاری طرف سے عمل میں تکرار کیوں ہے؟ اب یہ نہ کہنا اس نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا، بلکہ یہ کہنا چونکہ یہ کسی نے نہیں کیا تو میں کروں گا۔ ہر شخص اگر یہ سوچنے لگے کہاں جائے گی جدت انسان، کتنے انوویشن ہوں گے، کتنے انوینشن، کتنی
باقی جب اپنے نفس کو آزاد کرو گے اور اپنے نفس کو اس کے مطابق لگاؤ گے، اس کے مطابق لے کے چلو گے، جس نے نفس کی قیمت کو پہچانا، جس نے نفس کی قیمت کو پہچانا۔ اب آپ کہیں مولانا یہ تو امام کی بات ہے، انسان کامل ہے، آپ کہاں، ہم کہاں، وہ کہاں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ عاشق امام تو بن کے دیکھیں، پھر آپ اپنی قیمت دیکھیے کیا ہوتی ہے۔ عام نفوس کے لیے، عام نفوس کے لیے، عام لوگوں، نفوس یعنی افراد، انسان، پہلے پرانے اخبارات دیکھیں اردو کے تو لکھا ہوتا تھا آج 2 نفوس جو ہے ہلاک ہو گئے، یہ عام پرانے اخبار کا جملہ ہے، 2 نفوس غائب ہو گئے، 2 نفوس ہلاک ہو گئے، مگر حقیقت میں روزانہ 100 نفوس ہلاک ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عام نفوس کے لیے مولا نے کہا تھا کہ اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم نہ لگانا، کم سے کم قیمت تمہاری جنت ہے، لیکن اگر تم عاشق علی بن گئے، اگر دیوانے علی بن گئے، اگر دانائے علی بن گئے، تو تمہارے مٹی کے بنائے ہوئے گھروں میں قیمت جنت پہ جائیں گے۔ پھر جنت بھی کچھ نہیں، اور بلکہ اس کی قیمت ایسی ہوگی کہ بادشاہ وقت خرید نہ سکے گا۔ میں وضاحت کروں شاید بچوں کے لیے، دیکھو آج جب کوئی ہائی پروفائل پرسن آتا ہے، پریزیڈنٹ آ رہا ہے، چیف منسٹر آ رہا ہے، تو سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس وقت بھی تھے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہارون، عباسی بادشاہ ہے، سواری آ رہی تھی، سب ادھر ادھر بھاگ گئے بادشاہ کی سواری دیکھ کے۔ ایک دیوانہ تھا، ایک مجنون تھا، ایک دانا تھا۔ آج تک کمال یہی ہے، جو خود کو دانا سمجھتے ہیں وہ اسے دیوانہ کہتے ہیں، جو دیوانہ ہے وہ اسے دانا کہتے ہیں۔ دانا یعنی جینیس، اسمارٹ۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہیں نہیں گیا، بادشاہ نے سواری روکی، کہ کیا کر رہے ہو؟ اب بچوں کی طرح بچے کیا سینڈ کاسل بنا رہے ہوتے ہیں بیچ پہ جا کے، وہ بیٹھا وہ مٹی سے اسی طرح کے کاسل بنا رہا تھا۔ اچھا، اس بادشاہ کی زوجہ تھوڑی رحم دل تھی، اس نے کہا اس کی امداد کر دی جائے۔ لیکن بہت سبق ہے اس واقعے میں، ہزاروں سبق ہے۔ ایک تو کمال یہ کہ اگر تم واقعی دیوانہ علی بن جاؤ تو بادشاہ وقت بھی تمہیں نظر انداز کر کے نہیں جا سکتا، رکنا پڑے گا۔ اپنی ارزش پہچانے، اپنی ارزش، صحیح جگہ پہ اپنا ہاتھ دیں، صحیح جگہ سے وابستہ رہے تو آپ کو وہ قیمت ادا کرے گا جس سے آپ وابستہ ہیں۔ پھر آپ کی ذاتی قیمت تھوڑی ہوگی، کہا جائے گا بھائی یہ تو اس کی پارٹی کا بندہ ہے۔ اچھا، دنیا میں یقین آ جاتا ہے، وہاں کے بارے میں یقین نہیں آتا، بیٹا بھائی یہ تو ان کا بندہ ہے۔ اور پھر بادشاہ بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ اس کی وائف تھی، زبیدہ نام تھا۔ شارٹ سٹوریز آف بہلول فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں، بچوں کو دکھائیں، بکس بھی ہیں۔ تو زبیدہ پوچھتی ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ جنت میں گھر لینے کی خواہش سب کو ہے، چاہے وہ جنت کے قریب بھی نہ جا پائیں۔ بھائی 72 فرقے ہیں، اگر وہ حدیث مان لی جائے، گرچہ وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، احاد ہے، بہت کم نقل شدہ حدیث ہے، ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے بنائی ہوئی تاکہ ہم بنتے رہیں، فرقے بناتے رہیں۔ اس میں سے ایک ہی ناجیہ ہے،
ایک ہی نجات یافتہ ہے. تو جو نجات یافتہ فرقہ ہوگا وہ تو ایک ہی ہے، لیکن سب کو جنت میں جانے کا شوق ہے. زبیدہ کو بھی تھا کہ کتنے کی دیتے ہو؟ اس نے کوئی بہت معمولی قیمت بتائی. مختلف داستانوں میں اس کے پاس ایک مالا تھی موتیوں کی. یہ موتی یہ ہوتا ہے، اس طرح کا ہوتا ہے. اس بادشاہ کی بیوی نے وہ موتیوں کی مالا دے دی اور چلی گئی. اب وہ مٹی کا وہ کیسے لے کے جاتے ہو؟ وہ چلی گئی، گھر گئے، سو گئے. بادشاہ نے خواب دیکھا. دیکھیں آپ کے وجود میں اس پہ پہلے مجالس پڑھ چکا ہوں، اس لیے میں نے اس دفعہ اس کو ٹچ نہیں کیا. آپ کے اپنے وجود میں ایک بہت بڑی دلیل غیب خواب ہے، جس میں آپ کو اپنے نفس کی استعداد کا پتہ چلتا ہے. سڈنی میں بیٹھے ہوئے خواب میں دیکھتے ہیں، آگے کہتے ہیں مولانا کل ہم نے خواب میں دیکھا ہم کربلا میں تھے. خوشا نصیب کہ تم یہاں بیٹھے ہو، کربلا میں دکھ رہے ہو. نہ جانے کتنے کربلا میں ہے اور کربلا میں نہیں ہے. غور کریے گا اس جملے پہ. قلب منی دریا منی دریا منی قلب. خواب بشارت ہے، خواب انڈیکیشن ہے، خواب الہام ہے انسان کے لیے. اس کو ہر ایک کو نہ بتاتے پڑا کریں، گایا نہیں کرے خواب کو. خواب مکاشفہ ہے. مکاشفے تنہائی میں ملتے ہیں، تنہائی میں ہی بتائے جاتے ہیں، مجمع میں نہیں سنائے جاتے. بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کی زوجہ، اس کی وائف جو ہے جنت کا ایک قاصد ہے، اس میں ٹہل رہی ہے. اور اس نے اندر جانا چاہا، اسے بھگا دیا، کہا تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے. بادشاہ خود کو بادشاہ وقت سمجھا. فرعون تو ایک کا نام تھا، فرعون تاریخ میں بہت گزرے ہیں. اب اس کو نہیں جانے دیا. اس کو ٹھیس پہنچی، مجروح ہوا، تکلیف ہوئی، ٹھوکر لگی. جب ٹھوکر لگتی ہے تو خواب سے آنکھ کھلتی ہے. تو انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، نیند سے بیدار ہو یا پریشان ٹہل رہا ہے، اور صبح ہوتے ہی کہا چلو ذرا چلیں بہلول کی راہ گزر پہ. کمال دیکھیے بھئی، تیرے پاس خلافت ہے، بادشاہت ہے ظاہراً، تو کہاں ایک دیوانہ ہے مرتضیٰ کے پیچھے جا رہا ہے؟ اگر کوئی واقعی دیوانہ ہے مرتضیٰ ہو، اس کو بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. شہنشاہ اس کے پاس خود آئے گا. خود آ گیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کل بتایا تو تھا گھر بنا رہا ہوں جنت میں. کہا ایک گھر مجھے دے دو. کہا تم نہیں خرید سکتے. اچھا میں نہیں خرید سکتا. کہاں تم نہیں خرید سکتے؟ کہا کل تو بڑا سستا دے دیا تھا. کہا کل تو بڑا سستا دے دیا تھا. کہا تم دیکھ کر لینے آئے ہو، وہ غیب پر ایمان لائی تھی. تم دیکھ کر آئے ہو، وہ غیب پر ایمان لائی تھی. میں کہوں گا مولا میں اپنے خواب پورے نہیں دیکھ پا رہا، یہ تیرا کیسا دیوانہ ہے جو دوسرے کے خواب دیکھ رہا ہے. اپنے نفس کی کیپیسٹی کا اندازہ لگاؤ. تم یہاں بیٹھ کے دقیق کیا کریں، ہم مجبور ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ پتہ چلتا ہے ارے میں خواب میں مرحوم چچا کو دیکھا، مرحوم دادا کو دیکھا. یار تم زندوں کی بات سن نہیں رہے، مولانا چیخ رہے، سنائی نہیں دے رہا تمہیں. سو گئے یہاں مجلس میں اور کہہ رہے ان سے مل کے آ گئے. ہمیں کیا کریں، مجبور ہیں. دنیا میں ان آنکھوں کو بند کرنا پڑتا ہے تاکہ چشمے برزخی کھلے،
تاکہ چشمے حقیقی کھلے. اور یہ جو نفس انسان ہے اس کے اندر ایسے ایسے تجرد پائے جاتے ہیں, ایسی ایسی بے نیازیاں پائی جاتی ہیں کہ یہاں بیٹھ کر نہ صرف جنت بلکہ مراتب جنت کا سودا کیا جائے, مراتب جنت کا سودا کیا جائے. کہ یہ جنت تو کچھ نہیں, اس لیے کیونکہ غیب پہ ایمان لائی تھی. کیا کہنے بہلول تیرے. اب میں اس بہلول کو کیسا دیوانہ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ غیب پہ ایمان. آپ کی قیمت صرف یہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. دنیا آپ کی اسی لیے دشمن ہے کہ آپ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. بھائی وہ دکھا رہے ہیں کوئی نہیں آ رہا, آپ سنا رہے ہیں اور سب آ رہے ہیں. ہم کیا کریں, ہم نے پیغمبر سے سیکھا ہی یہ ہے. کتنے پروفٹس ہیں, میرے کان سنگین ہوئے, میں زور سے بولیے. 1,24,000. کتنوں کے نام ہیں قرآن میں؟ 24. زور لگا کے 24, 25, 26. مان کتنے رہے 1,24,000؟ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے کہا. کیونکہ پیغمبر نے کہا. خدا کو مان رہے ہیں کیونکہ پیغمبر نے کہا. جنت مان رہے ہیں کیونکہ پیغمبر نے کہا. دوزخ مان رہے ہیں کیونکہ پیغمبر نے کہا. بھائی جو وہ کہتا رہا غیب پر ایمان لا رہے ہیں. پیغمبر پہلے دن سے یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ایمان بالغیب کی عادت کر لو. میرا جب آخری پوتا غیبت میں جائے تو تعجب نہ کرنا, تاکہ اس وقت تمہیں تعجب نہ ہو, اس وقت حیرانی نہ ہو. بس جمعے کا دن ہے. اب مجھے آج اپنے مولائے نفس کا تذکرہ کرنا, سبحان اللہ, کہ ہمارے نفسوں کا مولا کون ہے. حدیث ہے, امام تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اللہ اکبر. امام تمہارے نفسوں پر, تمہاری اسکلز پر, تمہاری پاورز پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. کس طرح؟ کل میں نے ایک مثال دی تھی آپ کے سامنے. گناہ کر دیا, سخت ہو گیا, نفس میں شکن پڑ گئی. توبہ کر لے, شکن ختم ہو جائے گی. آپ کی توبہ میں اتنی طاقت ہے تو وہ جن کے وسیلے سے آپ کے جد حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو. اس لیے معصوم نے کہا کہ ہم خدا کے وہ قلم ہیں جو لکھ بھی سکتے ہیں, مٹا بھی سکتے ہیں. اور دیکھیں جیسے جیسے علم ترقی کرتا رہے گا لوگوں کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. یہ حدیث اس وقت کے عرب کے لیے سمجھنا مشکل تھی, کیونکہ دوات میں ڈبو کے پر سے لکھا جانا تھا. لیکن آج آپ کے ہاتھوں میں ریموویبل پین ہے, غلط لکھ دیا, مٹا دیا. جیسے آپ یہ حدیث سمجھیں گے وہ تھوڑی سمجھ سکتے تھے, وہ تھوڑی سمجھ سکتے تھے ایسے. ہم وہ قلم ہے جو لکھتا بھی ہے, مٹاتا بھی ہے. تم ترقی کر کے ہزاروں سال میں وہاں پہنچو گے جہاں آل محمد تمہاری خلقت سے 1000 سال پہلے تھے. آپ کو اپنے نفس کا اندازہ نہیں ہو رہا, آپ ان کے نفس کے چکر میں, اپنی وسعتوں کا پتہ نہیں چل پا رہا, اپنی ویلیو کا اندازہ نہیں ہو پا رہا کہ کیا لگاؤں, میرا کام کیا ہے. دیکھا آپ نے بہت سارے لوگ پروفیشن چینج کرتے رہتے ہیں. یہاں تو بہت ہوا ہے ایسوں کے ساتھ, یہ میں اچھا کر سکتا ہوں, پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, میں اب یہ کروں گا, کہ نہیں یہ میں یہ کروں گا. زندگیاں گزر جاتی ہیں یہ کشف کرنے میں کہ میری وجہ خلقت کیا ہے, میری انفرادیت کیا ہے, میری ایلیٹنس کیا ہے, میری یونیکنس کیا ہے. اس لیے کہ خدا نے جب ظاہری بدن میں انفرادیت رکھی ہے تو طاقتوں میں انفرادیت رکھی ہوگی.
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں جب میرا آخری امام آئے گا اسے ہر شعبے کا بہترین فرد چاہیے ہوگا. ہمیشہ کہتا ہوں پریکٹیکل گورنمنٹ ہے, پریکٹیکل حکومت ہے, پریکٹیکل حکومت. سافٹ ویئر انجینئر بھی چاہیے, سپورٹر بھی چاہیے, کلینر بھی چاہیے, ڈرائیور بھی چاہیے, سیکیورٹی گارڈ بھی چاہیے, لیکن وہ جو اپنے کام میں سب سے بہتر ہو. لوگ سوال کرتے مولانا ہم کام کے لیے جا رہے ہیں, کام عبادت میں کیسے بدلے گا؟ ایسے بدلے گا جب کام کے لیے جاؤ تو یہ نہ سوچنا کمانے جا رہا ہوں, نہیں, مولا اپنا ہنر دکھانے جا رہا ہوں, تیری بارگاہ میں خود کو آزمانے جا رہا ہوں. جب یہ اینگل ہوگا تو تم سے اچھا کاریگر دنیا میں کہاں ملے گا؟ تم سے زیادہ وفادار پھر کون ہوگا؟ اور وفاداری تو ہماری شہرگ میں ہے, وفاداری تو ہمارے لہو میں ہے. تم سے سچا کون ملے گا؟ پھر تم سے پکا کون ملے گا؟ جب یہ سوچ کے نہیں جاؤ گے باس کو دکھانا ہے, یہ سوچ کے جاؤ گے میں سب کے باس کو دکھانے جا رہا ہوں, پھر اس طرح انسان کام کرے گا. کہاں سے وہ کہاں پہنچ گئی؟ پھر میں جو کام کروں گا پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنا مجموعہ سامنے ہے. اپنی مثال دے رہا ہوں, آپ بزرگوار ہیں, میں یہ نہیں دیکھوں گا سامنے کتنا مجموعہ ہے, میں یہ دیکھوں گا وہ کس طرح ہے. غیب سب سے افضل عبادت اس وقت میں ہے تو وہ انتظار. صرف یہ ایک حدیث لے لیجئے, چھوڑ دیجیے, اب میری ہمت بھی ختم ہو گئی. آپ جب کسی کا انتظار کر رہے ہو, کبھی کسی کا انتظار کیا ہے؟ دیکھا ہے کیا ہوتا ہے؟ دروازوں پہ نگاہیں, ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے مولا کے سامنے بتائیں کتنی مرتبہ یہ سوچ کے دریچے سے یا در سے جھانکا کہ امام تو نہیں آ رہے. کتنی مرتبہ یہ سوچ کے دروازے سے باہر گئے کہ شاید امام آئے ہوں. کتنی دفعہ محفل میں اسے تلاش کیا, کتنی دفعہ مجلس میں اسے تلاش کیا. آج کل میسیجز کی فلڈنگ ہوئی ہوئی ہے, مجالس یہاں, مجالس یہاں, مجالس یہاں, مجالس. میں نے اپنے گھر پہ مجلس رکھی ہے, میں نے امام کو انویٹیشن دیا. پریکٹیکل پوائنٹ بتاؤں گا, معاف کیجیے گا اگر گراں گزرے, مگر حقیقت حال یہ میں گھر پہ مجلس رکھ رہا ہوں, میں سارے انتظام کر رہا ہوں, عزاداروں کو بلا رہا ہوں, ذاکر کو بلا رہا ہوں, خطیب کو بلا رہا ہوں, نوخان کو بلا رہا ہوں, ہر ایک کے پاس جا رہا ہوں, وقت لے رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں, جو وارث ہے اس کو پوچھا ہی نہیں میں نے. پھر میں کہہ رہا ہوں مولانا پریشانی نہیں ختم ہو رہی, مجلس بھی کی تھی گھر پہ, میں بھی شکر کریں کہ وہ کریم, شکر کریں کہ وہ رحیم ہے, وہ کریم ابن کریم, وہ زہرا کا بیٹا ہے, امام الرعوف ہے. سختی سے کام نہیں لے رہا, وہ شکر ہے. اگر وہ سختی سے کام لیتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ ہمارے پاس کیا رہ جاتا؟ ہمارے پاس کیا بچتا اگر وہ واقعی کیلکولیشن شروع کر دیتا؟ اب مسلسل چند حدیثیں سناؤں گا, ذہن میں محفوظ کرتے رہے. ساری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ تو میرا وجود غیبت میں ایسا ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج ہوتا ہے.
روشنی تم تک پہنچتی ہے. حدت، وہ حدت ہے عشق، گرمی ہے عشق تم تک پہنچتی ہے. صرف تم اپنے گھروں سے نکل کے باہر تو آؤ، دیواروں کو ہٹا کے باہر تو آؤ، پردے تو سرکاؤ جو پڑے ہیں بیچ میں. امام نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تم سے غافل ہیں؟ تم ہمیں بھول سکتے ہو، ہم تمہیں نہیں بھول سکتے، ہم روز تمہیں یاد کرتے ہیں. بعد ظہور کمال شرمندگی و پشیمانی یہی بات ہوگی. جب امام آئیں گے اور امام آ کر ملاقات کریں گے تو لوگ کہیں گے ارے یہ امام ہے، ان سے تو ہم مل چکے ہیں. اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہم امام کو اس لیے بلا رہے ہیں کہ ہماری مشکلیں ختم ہو جائیں؟ جب مجھ پہ کوئی مشکل آتی ہے میں کہتا ہوں اب امام آئیں گے تو یہ مشکل ختم ہوگی. کبھی اس مشکل کا اندازہ لگایا ہے جس سے وہ یوسف زہرا گزر رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال، آپ یہاں غریب الوطن ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، میرے منہ میں خاک. آپ یہاں سے اپنے وطن جائیں اور اپنے والدین میں اگر کوئی مرحوم ہو گیا اپنی ماں کی قبر پہ جائیں اور آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کسی نے قبر توڑ دی ہے، بس جملہ وصول کریں، اور آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ قبر ٹوٹی ہوئی ہے، اور پھر آپ جب وہاں پہ اپنے بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے پوچھیں تو وہ کہیں ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں مارتا ہے وہاں کو، ہمیں رونے نہیں دیتا. سوچو ذرا تمہارا امام کس مشکل سے گزر رہا ہے. ارے امام وقت تمام طاقت رکھتے ہوئے بقی کی ویرانی دیکھ رہا ہے. بلا بزارہ نصیب فرمائے جب بقی پہنچتے ہیں افسوس اس وقت ہوتا ہے جب وہاں پہنچ کر ہم مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا کہاں ہے جناب زہرا کی قبر، تو کہتے ہیں یہ جو تمہیں مٹی کے کوئی ڈھیر دکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک قبر میری بات آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ اللہ ان ڈھیروں میں سے مٹی کے ایک قبر میری بات ہرا کی ہے. آپ کو لگتا ہے پوری دنیا کو شوق زیارت کربلا ہے، کوئی امام سے بڑا عاشق حسین ہے؟ ایک دعائے ندبہ کہ جس میں امام نے کہا کہ اگر رونا ہے تو حسین پہ رو، اور ایک زیارت ناہیہ. اللہ عجیب سلام. بس آج جمعے کا دن، آج امام کے مصائب بیان کرتا ہوں، وہ مصائب کربلا جو تمہارے وقت کے امام نے بیان کی. ہمارے وقت کا امام کس طرح مصائب بیان کر رہا. میرا سلام، اللہ میرا سلام ہو اس حسین پر جسے شہید کر دیا گیا. میرا سلام ہو اس حسین پر جسے وطن سے دور لے جا کے مارا گیا. السلام علی النفوس المستلمات. ارے ہمارا سلام ان بدنوں پر کہ جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. السلام علی الارواح المقتدسات. ہمارا سلام ہے ان روحوں پر کہ جو بدن سے بڑی مشکل سے جدا ہو. ارے ہمارا سلام، امام کہہ رہے ہمارا سلام ان گرے بالوں پر جو خون سے بھرے ہوئے تھے. ارے
پر جو بے کفن رہے، سلام اس کربلا پر جس پہ نہ جانے کتنا خون بہہ گیا، اور سلام بدن کے ان اعضاء پر جنہیں قتل کے بعد قطع کر دیا گیا، سلام ان سروں پر جنہیں بے دردی سے بدن سے جدا کیا، سلام ان سروں پر جنہیں نیزوں پر بلند کیا۔ حجت پروردگار پہ سلام، بے ودا ہو جانے والی خواتین پر سلام، شہیدوں پر سلام، شہیدوں کے فرزندوں پر سلام، اور اے علی اکبر تم پر سلام۔ دو سلام نام لے کر علی اکبر تم پر سلام، شاید یہی وجہ ہو کہ یہ وہ لاشا تھا جس پر حسین چل کے نہ جا سکے، اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین جیسے زمین پہ کچھ تلاش کر رہے ہو، اور دوسرا سلام نام لے کر السلام علیکم یا طفل الصغیر، اے بچے شیر خوار تجھ پر سلام، اے علی اصغر تجھ پر سلام۔ ان لاشوں پہ سلام جنہیں بیاباں میں چھوڑ دیا، ان مسافروں پہ سلام جو اپنے وطن سے دور تھے، ارے ان پر سلام جنہیں بے کفن دفن کر دیا گیا، رائے خدا میں اذیت اٹھانے والوں پر سلام، خاک پاک پر بسنے والوں پر سلام، ارے جس پر جبرائیل نے فخر کیا اس پر سلام، جس کی حرمت کو پامال کر دیا اس پر سلام، جس کے قتل کے بعد اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اللہ اکبر، جس کے بدن سے رسنے والا خون اتنا زیادہ تھا کہ دیکھا نہیں جا سکتا اس پہ سلام، اس شیر رگ پہ سلام جسے بے دردی سے کاٹا گیا، اس پہ سلام جو اکیلا تھا اور چاروں طرف سے دشمنوں کی زد میں تھا، اور یہاں سے عجیب سلام ہے مولا کے السلام علی الشیب الخضیب، اپنے خون میں خضاب ہو جانے والی داڑھی پر سلام، السلام علی الحد الطریب، ارے اس رخسار پر سلام کہ جو خاک کربلا سے آباد آلودہ، ان دانتوں پر سلام جس پہ چھڑی ماری جا رہی تھی، ان جسموں پر سلام کہ جو پڑے نہ پڑے تھے اور بھیڑیے اس پہ لپٹے۔ میرے مولا آپ پر سلام، آپ کے قبے کے گرد جمع ہو جانے والوں پہ سلام، آپ پر سلام، جس نے آپ کی بارگاہ کا رخ کیا آپ پر سلام، اور دیکھو میرا مولا ہزاروں تمہیں نہیں بھولا، یاد رکھنا وقت کے امام کو، اور حسین کے غم میں رونے والوں پہ سلام، اس سے خالص محبت کرنے والوں پہ سلام، ان آنکھوں پر سلام کہ جن سے آنسو جاری رہتے، مولا یقیناً آج میری آنکھیں اس سلام میں شامل ہو جائے۔ اس پر سلام جو میدان کربلا میں اگر آپ کے ساتھ ہوتا، ارے مولا تو تلواروں کو اپنی جان پہ لے لیتا، اور اب کے مولا کہہ رہے ہیں اب جب کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا اور مجھے روک دیا، لیکن جب بھی آؤں گا مولا وقت کا امام کہہ رہا ہے حسین میں تیرا بدلہ لوں گا، اور یہ عبارت ہوگی میرے مولا کے پرچم کی، یا لسارا دل حسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والے چلے گا۔ بس آخری ایک سلام اور عجیب سلام ہے، محسوس کرنا ایسے میرا سلام ان رخساروں پر جن کا رنگ کربلا سے شام تک تبدیل ہو رہا، ارے ان رخساروں پہ سلام جن کا رنگ بدلتا رہا، یا حسین غریب تجھ پہ سلام، اے حسین شہید تجھ پہ سلام، اے حسین حریان تجھ پہ سلام،
حسین